احمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو بتاؤں گا۔ جیسا کہ تھمبنیل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا چونکہ خود پڑھنے پڑھانے کے ساتھ تعلق ہے، تو آج کل کے دور میں طلباء اور طالبات میں جو کمزوری ہے وہ بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے۔ خصوصی طور پر جو کمزوری ہے وہ ہے نحو اور صرف میں کمزوری۔ نحو اور صرف کی کمزوری کی میں بات کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو ہمارے علوم اسلامیہ ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، یعنی اسلام کے علوم کا جو منبع ہے نا وہ عربی زبان میں، تو ظاہری بات ہے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے جو سب سے بنیادی علم کی ضرورت ہے، فن کی ضرورت ہے، وہ ہے صرف اور نحو۔ تو میرا عزیز بھائیو، عمومی طور پر یہ کمزوری پائی جو ہے وہ بڑے درجوں میں پائی جاتی ہے۔ چھوٹے درجوں میں تو چونکہ عربی کی کتابیں اتنی زیادہ کچھ ہوتی نہیں ہیں، لیکن بڑے درجوں میں پھر جب ہم طلباء کا حال دیکھتے ہیں، طالبات کا حال دیکھتے ہیں، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو عربی سے کہیں دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان سے عبارت کی کوئی بات پوچھ لیں یا کوئی صیغہ آپ ان سے سن لیں یا پوچھ لیں، تو سامنے سے جو جواب ہوتا ہے نا، اس پہ بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے انہوں نے کبھی صرف اور نحو کا نام تک نہیں سنا۔ تو میری مجبوری ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے اور میرا فرض بھی ہے کہ میں اس پر بات کر لوں اور آپ لوگوں کو اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی کر دوں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اسی نیت سے میں آپ سے مخاطب اور باتیں کر رہا ہوں۔ یہ سب طلباء و طالبات جو ہے یہ ہمارے اپنی اولاد ہیں، ہمارے روحانی اولاد ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ تو اس سے جو ہے چونکہ اسلام کی کمزوری ہوتی ہے اور اسلام کی جو ترجمانی ہوتی ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اس کمزوری کو نا پہلے درجے سے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ لڑکوں کے جو بنین کے مدارس ہیں ان میں چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ اولیٰ کے ہر مدرسے میں اپنی ترتیب ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے مدارس ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکے پڑھتے ہیں بنین کے مدارس میں ان کا جو ہے استعداد بن جائے، تو کسی حد تک عربی میں ماشاءاللہ ان کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے، عربی عبارت، لیکن جو سب سے زیادہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا وہ ہمارے بنات کے مدارس میں ہیں۔ بہت ماشاءاللہ لائق بچیاں پڑھتی ہے، آتی ہیں، اور میرے خیال سے محنت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بچیاں زیادہ محنت کرتی ہے۔ جو لڑکے ہوتے ہیں نا بنین کے، وہ تھوڑا وقت ضائع کرتے ہیں اپنا، ان کا فوکس زیادہ اپنے سبق پہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر میں عمومی کی بات کر رہا ہوں۔ تو میری زیادہ مخاطب جو ہے وہ ہمارے بنات کے مدارس کی طالبات ہے جو شروع کے درجے میں پڑھتی ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے داخلہ لے لیا ہے یا آپ داخلہ لینا چاہتی ہیں تو سب سے بنیادی بات جو ہے وہ صرف اور نحو کی ہے۔ دیکھیں، ہمارے بنات کے مدارس میں چونکہ پہلے درجے میں علم الصرف اور علم النحو یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہے، تو اس سے وہ کمزوری اور وہ جو استعداد ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی جو چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، شاید کچھ بچی ایسی ہو، کچھ بچیاں جو بہت زیادہ قابل ہو اور ساتھ ساتھ محنت کرے تو ممکن ہے، لیکن اگر صرف اسی درجے کو پڑھ کے اور پھر اگلے درجے میں شفٹ ہو جائے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ علم النحو کے بعد فوراً آگے ہدایت النحو ہے، اور اس طرح علم الصرف کے بعد آگے فوراً علم الصیغہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بات یہ ہے کہ پہلے درجے کو اچھی طرح پڑھ لیں، اور اگر پڑھ چکے ہیں اور پھر بھی عربی کی استعداد نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ طریقہ کار بتا دیتا ہوں، کچھ کتابیں ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو عربی کی کتاب مطالعہ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ صرف کی جو سب سے بہترین کتابیں، بہت سی کتابیں صرف کی، میں نام بتا دوں گا، اگر آپ پڑھ سکتی ہیں ساری کتابیں تو اچھی بات ہے، لیکن جو بنیادی کتاب ہے، جو آسان ہے،
اور آپ اس کو پڑھ کے کچھ حاصل ہو سکتا ہے آپ کو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بنوری ٹاؤن کے علماء نے ایک کتاب لکھی ہے، وہاں کے جو مدرسین ہیں، تعلیم الصرف کے نام سے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے تدریب الصرف۔ تعلیم الصرف میں جو سبق ہوتا ہے نا، اس کا جو مشق ہوتا ہے آگے پھر وہ تدریب الصرف میں ہوتا ہے۔ بہت اچھی ترتیب سے دونوں میں ایک مناسبت ہے۔ دیکھیں اگر تعلیم الصرف میں آپ کوئی سبق پڑھ لیں اور پھر تدریب الصرف میں اس کا مشق ساتھ کر لیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے وہ سبق، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کے صیغے ہوتے ہیں اس میں، اور ایک پڑھنے والے میں یہ استعداد آ جاتا ہے کہ وہ قرآن کی صیغوں کو حل کر سکتا ہے۔ تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ کسی حد تک آپ قرآن اور حدیث اور فقہ کی جو عربی کی صیغیں ہیں ان کو سمجھنے پر آپ کو قدرت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح قانون چا ایک کتاب ہے علم الصرف کی، ارشاد الصرف ہے، بہت اچھی اچھی کتابیں۔ اس طرح تو عربی کی مراحل الارواح شافیہ بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اللہ کرے کسی کو توفیق مل جائے کہ ہمارے بچوں میں بھی ایسی عالمات پیدا ہو جائیں جو مردوں جیسے استعداد رکھتی ہو اور وہ ان کے قائم مقام ہو جائے، اللہ کرے، انشاءاللہ امید ہے ہو جائیں گی۔ اچھا یہ کتاب ہے، دوسری کتاب ہے نحو کی۔ اب نحو کی آپ کی کمزوری دیکھیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں علم النحو خاصہ میں، تو علم النحو پڑھنے میں صرف یہ رٹے کی حد تک یاد کر لیتی بچیاں، اور کچھ بیچ میں کچھ تھوڑی بہت مشقیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے استعداد پیدا نہیں ہوتی جس استعداد کی بنا پر آپ ہدایت النحو کو حل کر سکیں، جس استعداد کی بنا پر آپ قدوری کو حل کر سکیں، وہ علم النحو سے نہیں ہوتی۔ تو انہی علماء نے، جو بنوری ٹاؤن کے علماء ہیں، انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ساتھ نحو کے لیے، تعلیم النحو کے نام سے، اور اس کے ساتھ جو ایک اور کتاب ہے وہ تدریب النحو کی کتاب ہے، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس میں بھی یہی میچنگ ہے کہ تعلیم النحو میں جو سبق ہے اسی کا مشق پھر تدریب النحو میں۔ تو ان چاروں کتابوں کو، یعنی تعلیم الصرف کے ساتھ تدریب الصرف اور تعلیم النحو کے ساتھ تدریب النحو، انشاءاللہ یہ پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ شرح میں تعمیل بھی حل کر لیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ قدوری کی عبارت حل کر لیں گے، آہستہ آہستہ آپ کا مطالعہ انشاءاللہ پھر فائدہ۔ لیکن دیکھیں یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں، بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ اگلی درجوں میں جائیں گے نا تو اس میں پھر آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں کوئی استاد پوچھے گا یہ کون سا صیغہ ہے، استاد پوچھے گا یہ عبارت اس طرح کیوں ہے، استاد پوچھے گا کہ اس کا ترجمہ آپ حال سے کریں، اس کا ترجمہ جو ہے آپ مفعول فی سے کریں، یہ ظرف بنتا ہے، یہ بنتا ہے، یہ بنتا ہے، لیکن آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے، اس وقت آپ کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں شروع کے درجوں میں۔ لیکن اگر شروع کے درجے گزر چکے ہیں، آپ بے شک عالمہ بن چکی ہیں اور آپ کی جو ہے نا مطلب پورا کر لیا، اس کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنی استعداد کو بڑھائیں، یعنی پڑھاتے وقت آپ اپنی استعداد کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اچھا، جو ابھی آخر میں ان کتابوں کو پڑھیں کیسے، دیکھیں کوشش کریں کہ آپ کو کوئی ایسی استعداد والی معلمہ مل جائے، کہیں پر بھی مل جائے۔ آپ اگر آن لائن ان سے پڑھ سکتے ہیں نا تو بہت اچھا ہے، آپ گھر والوں سے بات کر لیں، کہیں سے مل سکتی ہے نا، آپ کو پڑھ لیں ان سے، اور یہ صرف ان کو سنائیں، یا جس جامعہ میں آپ پڑھتی ہیں نا وہاں کی جو استانی ہیں، معلمہ ہیں، ان کو پکڑ لیں، یہ کتاب ان کو سنا دیں انشاءاللہ، تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح تعلیم النحو کی کتاب ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، لیکن پڑھنا اپنے آپ کو سنانا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، نہیں پڑھیں گے آپ، اپنی استعداد آپ نہیں بنائیں گی تو آپ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا ہوگا، وفاق کے پرچوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہوگا، استادوں کو سبق سنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، مدرسے کے پرچے حل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اور اسی طرح جب آپ پڑھو گی نا اور جب آپ ایک معلمہ کی مسند پر بیٹھو گی تب تو توبہ توبہ بہت برا آپ کو محسوس ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو تیار کریں، اپنا وقت قیمتی بنائیں، اپنا قیمت بڑھانے کی کوشش کریں، اپنی استعداد بڑھائیں، اپنے آپ کو ایسا پیش کریں، ایسے کوشش کریں کہ آپ ایک مرد استاد کی جگہ پہ جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو کامیابیاں ملیں انشاءاللہ۔ ان باتوں پر آپ عمل کریں اور کوشش کریں اور یہ سفر شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کامیابیاں دیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔